میں واردات والے کمرے میں گیا اور ٹرنک دیکھے۔ چابیوں کا گچھا فرش پر پڑا تھا اور چمڑے والا اٹیچی کیس بھی فرش پر پڑا اور کھلا ہوا تھا۔ اس میں سے کچھ کپڑے فرش پر بکھرے ہوئے تھے اور یہ سب استعمال شدہ ذرا پرانے کپڑے تھے۔ سندر داس کی بیوی نے بتایا کہ جو کپڑے گئے ہیں وہ سب نئے اور قیمتی تھے۔ میں نے یہ اٹیچی کیس اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس پر مجھے توقع تھی کہ کھولنے والے ڈاکو کی انگلیوں کے نشانات موجود ہوں گے۔ اتفاق سے اس اٹیچی کیس پر ہلکی ہلکی گرد پڑی ہوئی تھی۔ اس پر مجھے صاف نشان نظر آئے۔ نظر نہ بھی آتے تو بھی ہر تھانے میں ایسا انتظام موجود ہوتا ہے کہ آنکھوں سے نظر نہ آنے والے نشانات ایک خاص کاغذ پر منتقل کر لیے جاتے ہیں۔ میں نے وہاں اور جو کچھ دیکھنا تھا وہ دیکھا اور جاگیردار کی بیٹھک میں بیٹھ کر جو کارروائی تحریری یا زبانی کرنی تھی وہ کی اور کھوجی کو ساتھ لے کر باہر نکلا۔ اس زمانے میں کھوجی بہت ہی مددگار ثابت ہوتے تھے۔ وہ تو ایسے ماہر تھے کہ ملزموں کے ٹھکانوں تک پہنچا دیتے تھے۔ آج کل تو کھوجی ناپید ہی ہو گئے ہیں۔ میرے علاقے کا کھوجی بہت ہی قابل اور تیز نگاہ آدمی تھا۔ میں جاگیردار کے گھر سے نکلا تو مجھے کچھ سوجھ نہیں رہی تھی کہ کس طرف جاؤں جہاں مجھے کوئی کھرا مل جائے۔ سندر داس کی گلی سے ایک اور گلی ملتی تھی جو ذرا آگے جا کر کھیتوں میں پہنچا دیتی تھی۔ میں نے سوچا کہ قصبے سے نکلنے کا قریبی راستہ یہی ہے۔ 2-3 عقل مند سے آدمیوں نے میری مشکل ذرا آسان کر دی۔ انہوں نے بتایا کہ کھیتوں میں انہوں نے فصل روندی ہوئی دیکھی ہے اور صاف پتہ چلتا ہے کہ اس فصل میں سے 4-5 آدمی گزرے ہیں۔ میں کھیتوں والی گلی میں سے گزر کر کھیتوں میں گیا۔ وہ آدمی ٹھیک کہتے تھے۔ فصل بمشکل 2 یا زیادہ سے زیادہ 2.5 فٹ اوپر اٹھی تھی۔ یہ گندم کی فصل تھی۔ گلی کی سطح ذرا اونچی اور کھیت ذرا نیچے تھے۔ گلی کے سرے پر کھڑے ہو کر صاف نظر آتا تھا کہ ان کھیتوں میں سے کچھ آدمی گزرے ہیں۔ وہ ڈاکو ہی ہو سکتے تھے۔ عام لوگ مینڈھوں پر چلا کرتے ہیں۔ کھوجی پہلے کھیت کے اندر چلا گیا اور فصل میں جھک کر دیکھتا اگلی مینڈ تک جا پہنچا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے بلا لیا اور میں اس کے پاس چلا گیا۔ اس نے کھرے دیکھ لیے تھے۔ سمجھنے والی بات یہ تھی کہ یہ ڈاکو ہی ہو سکتے تھے۔ انہیں بھاگنے کی جلدی تھی اس لیے مینڈھوں پر نہ گئے۔ اس کے بجائے فصل میں سے گزرتے تو راستہ چھوٹا ہو جاتا۔ کھیتوں سے آگے ہندوؤں کا مرگھٹ تھا۔ وہاں بھی بجھے بجھے سے کھرے نظر آئے اور اس طرح کھوجی مجھے خاصی دور تک لے گیا۔ آگے ایک ندی آ گئی اور اس کنارے وہ کھرے پھر نظر آئے جو لکڑی کے پل کی طرف جا رہے تھے اور پل تک ختم ہو گئے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ ڈاکو پل پر سے گزر کر آگے گئے ہیں۔ پل کے پار چلے گئے۔ وہاں سے ایک چوڑی پگ ڈنڈی گزرتی تھی جس سے تانگے اور بیل گاڑیاں وغیرہ گزرا کرتی تھیں۔ پگ ڈنڈی کے کنارے کچھ جگہ خالی تھی، یعنی وہاں کوئی فصل یا سبزہ یا درخت نہیں تھا۔ وہاں جو زمین پر نشانات تھے وہ بالکل واضح تھے۔ ایک تانگا رکا تھا اور انسانی نقوش پا یا پھر کھرے ایک دوسرے میں گڈمڈ تھے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ یہاں کوئی تانگا پہلے سے کھڑا تھا یا ہو سکتا ہے کہ روکا گیا ہو اور ڈاکو تانگے میں سوار ہوئے اور چلے گئے۔ اس سے آگے جانا کوئی فائدے مند نہیں تھا۔ اتنا پتہ چل گیا کہ ڈاکو کس رخ کو گئے ہیں۔ میں ایک بات کھوجیوں کے متعلق کہنا چاہتا ہوں۔ کھوجی ایسے کمالات دکھاتے تھے کہ اس فن کو نہ جاننے والے لوگ حیرت زدہ ہو جاتے تھے۔ وہ ایسے راز سناتے تھے جیسے زمین نے انہیں اپنی زبان سے یہ بات بتائی ہو۔ اس واردات کی تفتیش میں میرے ساتھ جو کھوجی تھا اس نے ندی کے پل تک 2 جگہوں پر مجھے کھرے دکھا کر کہا کہ یہ جس آدمی کا کھرا ہے اس وقت بڑا ٹرنک اس آدمی کے سر پر ہے اور یہ دوسرا کھرا ہے اس کے سر پر چھوٹا ٹرنک ہے۔ آگے جا کر اس نے 2 کھرے دکھائے اور کہا کہ بڑے ٹرنک والا پیچھے رہ گیا اور چھوٹے ٹرنک والا دائیں طرف گیا ہے۔ کھوجی دراصل کھرے دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ اس شخص نے کوئی وزن اٹھا رکھا ہے۔ شاید آپ یقین نہ کریں لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایک بار ایک عورت کا کھرا اٹھاتے ہوئے ایک کھوجی نے مجھے کہا تھا کہ اس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے۔ آخر وہ عورت پکڑی گئی تھی۔ پتہ چلا کہ وہ 7 ماہ کی حاملہ تھی۔ یہ کھوجی بالکل جانگلی اور ان پڑھ ہوتے تھے۔ انگریزوں نے تو انہیں بے ساختہ خراج تحسین پیش کیا تھا۔ پنجاب میں ضلع ساہیوال جو کہ پہلے منٹ گومری ہوا کرتا تھا اس کے کھوجی اور بہاول پور کے صحرا کے کھوجی سارے ہندوستان میں خصوصی شہرت رکھتے تھے۔ میں اتنا جان گیا کہ ڈاکو میرے ساتھ والے تھانے کے علاقے کے کسی گاؤں کے ہیں۔ یہ تو میں بتا چکا ہوں کہ پورا شک کمالے ڈاکو پر تھا۔
اور گھر بھیدی کا کام شانتی نے کیا تھا۔ یہ صحیح ہے کہ میں شانتی کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ڈکیتی کی اتنی بڑی واردات کو گول کر دوں۔ یہ بھی دیکھیں کہ ڈکیتی کس کے گھر میں ہوئی تھی۔ اگر میں ذرا سی بھی کوتاہی کرتا تو یہ شخص میرے بالائی انگریز افسروں کے پاس جا کر مجھے الٹا لٹکا دینے کا حکم لے آتا۔ میں اگلی صبح سویرے سویرے چل پڑا اور ساتھ والے علاقے کے تھانے میں چلا گیا۔ پہلے بتایا کہ وہاں کا SHO ایک ہندو سب انسپکٹر تھا۔ اسے ساری واردات سنائی اور کہا کہ مجھے شک ہے کہ ملزم اس کے علاقے میں ہیں اور یہ واردات کمالے کی ہے۔ اس ہندو سب انسپکٹر نے اسی وقت اپنے 5-6 کانسٹیبلوں اور ایک ہیڈ کانسٹیبل کو تیار کیا۔ میرے ساتھ ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبل تھے۔ ہم تانگے پر گئے تھے۔ ہندو سب انسپکٹر نے کہا کہ ابھی چلو کمالے کے گاؤں پر چھاپا مارتے ہیں۔ ہم گئے۔ کمالے کا گاؤں تقریباً 3 میل دور تھا۔ وہاں پہنچے تو کانسٹیبلوں کو گاؤں کے ارد گرد کھڑا کر دیا اور کمالے کے گھر جا دھمکے۔ کمالہ گھر میں مل گیا۔ اس کی خانہ تلاشی لی۔ کھرلی پر بھینس بندھی تھی، کھرلی بھی کھنگال ڈالی، وہاں بھی کچھ نہ ملا۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ یہ واردات کمالے نے نہیں کی۔ یہ ہندو سب انسپکٹر کمالے کے 2 ساتھیوں سے واقف تھا۔ ان میں ایک اسی گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ بھی گھر مل گیا اور اسے بھی پکڑ لیا اور دونوں کو تھانے میں لے آئے۔ ہندو سب انسپکٹر نے دونوں کو میرے حوالے کیا اور میں انہیں اپنے تھانے میں لے آیا۔ میں نے حکایت میں کسی انسپکٹر صاحب کی ایک کہانی میں بڑی اچھی بات پڑھی تھی۔ انہوں نے بالکل صحیح لکھا تھا کہ قتل کی واردات کا کوئی بھی سراغ نہ ملے، یعنی یہ اندھا قتل ہو تو بھی قاتل کو پکڑا جا سکتا ہے، صرف یہ پتہ چل جائے کہ قتل کا باعث کیا تھا۔ لیکن ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں کی تفتیش انتہائی مشکل ہوتی ہے۔ بڑے بڑے تجربے کار منجے ہوئے انسپکٹر بھی ہار جاتے ہیں۔ انگریز کسی پولیس آفیسر کو ترقی دیتے وقت یہ دیکھتے تھے کہ اس نے ڈکیتی اور چوری کی کتنی وارداتوں کی تفتیش کی ہے۔ میں اب اسی مشکل تفتیش میں پھنس گیا تھا۔ سراغ تو صحیح ملا تھا، لیکن جن 2 ملزموں کو میں پکڑ لایا تھا ان کے خلاف کوئی شہادت نہیں تھی اور ان کے گھروں سے کچھ بھی برآمد نہیں ہوا تھا۔ ہمارے پاس اس قسم کے مشتبہوں یا ملزموں کے لیے ایک ہی طریقہ ہوتا تھا، جسے پولیس کی زبان میں 3rd ڈگری یعنی تشدد یا ایذا رسانی کہتے ہیں۔ میں نے کمالے کو اپنے پاس بٹھا کر کہا کہ مجھے یقین ہے کہ یہ واردات اس نے خود کی ہے یا اپنے ساتھیوں سے کروائی ہے، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ گھر بھیدی شانتی تھی۔ کمالہ اتنا ڈھیٹ اور پختہ کار ڈاکو تھا کہ میری اس بات کے جواب میں اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے یہی توقع تھی کہ وہ صرف باتوں سے نہیں مانے گا۔ اس کے ساتھی کو الگ بٹھا کر سمجھایا کہ وہ مان جائے اور میں اسے وعدہ معاف گواہ بنا لوں گا، لیکن اس نے بے گناہی اور مظلومیت کی ایسی ایکٹنگ کی کہ میں تھانے دار نہ ہوتا، کوئی عام شہری ہوتا تو مجھے اس پر رحم آ جاتا، اور میری جیب میں جتنے پیسے ہوتے وہ میں اسے دے دیتا۔ میں اچھی طرح سمجھتا تھا کہ یہ شخص ایکٹنگ کر رہا ہے۔ میں نے دونوں کو ASI اور ایک پرانے ہیڈ کانسٹیبل کے حوالے کر دیا۔ دونوں ہی 3rd ڈگری کے ماہر تسلیم کیے جاتے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ فوراً ہی انتہا تک نہ پہنچے، بلکہ پہلے تھوڑا تھوڑا تشدد کریں اور اس کے بعد آخری سٹیج والی ایذا رسانی تک پہنچ جائیں۔ میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات سناتا ہوں۔ ان وقتوں میں ڈکیتی ایک باقاعدہ پیشہ تھا۔ جس طرح کفل شکنی، نقب زنی اور چوری وغیرہ الگ الگ پیشے تھے، کوئی جرائم پیشہ جب بوڑھا ہو جاتا تو وہ اپنی اولاد کو اسی لائن پر ٹریننگ دیتا تھا اور فخر سے کہا جاتا تھا کہ بیٹا باپ کا نام روشن کرے گا۔ ان جرائم پیشہ لوگوں کو معلوم تھا کہ کبھی پکڑے گئے تو پولیس تشدد کی انتہا کر دے گی، چنانچہ جہاں یہ لوگ جرائم کی ٹریننگ حاصل کرتے تھے وہاں اپنے جسموں کو بھی پتھر بنا لیتے تھے۔ یہ اس طرح کہ اپنے جسموں پر وہ تشدد کرواتے اور انتہا درجے کی ایذائیں برداشت کرنے کی پریکٹس کرتے تھے۔ آپ کو شاید معلوم ہو کہ نامی گرامی باکسر باکسنگ کی ٹریننگ تو حاصل کرتے ہی ہیں، لیکن اتنی ہی ضروری ٹریننگ یہ ہوتی ہے کہ اپنے جسم کو زیادہ سے زیادہ اور شدید سے شدید تر ضربیں برداشت کرنے کے قابل، یعنی پٹائی برداشت کرنے کی مشق کرتے ہیں۔ اس طرح ان کے جسم پتھر بن جاتے تھے۔ میں نے کمالے اور اس کے ساتھی کو دیکھا کہ وہ بڑے ہی مضبوط پتھر ثابت ہو رہے تھے، نہ انہیں بھوک کی پرواہ تھی نہ پیاس کی۔ میں نے اس دوران کمالے کو الگ بٹھا کر کہا بھی کہ دیکھو بھائی، مجھے گناہ گار نہ کرو اور مان جاؤ۔ اس نے مسکرا کر کہا کہ آپ اپنی زور آزمائی کر لیں، وہ تو ہو ہی رہی تھی۔ جو میں نے جاری رکھوائی اور 7-8 دن گزر گئے۔
آپ اس وقت کی پولیس کی فرض شناسی اور قانون سے وفاداری ملاحظہ فرمائیے۔ ملحقہ تھانے کا ایک ہیڈ کانسٹیبل میرے پاس آیا، اسے ہندو ایس ایچ او نے بھیجا تھا اور مجھے وہاں بلوایا تھا۔ پیغام میں یہ بھی تھا کہ امید ہے مال برآمد ہو جائے گا، اس لیے میں کسی ایسے شخص کو ساتھ لاؤں جو مال کی شناخت کر سکے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ رائے سندر داس یا اس کے گھر کا کوئی آدمی ساتھ ہونا چاہیے۔ میں نے اس تھانے کے ہیڈ کانسٹیبل کو بصدِ شکریہ رخصت کر دیا اور سندر داس کو بلوا لیا۔ وہ آیا تو اسی کے تانگے پر میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور تانگے میں روانہ ہو گیا۔ میں آپ کو یہیں بتا دیتا ہوں کہ یہ چھاپا کیوں مارا جا رہا تھا اور اس تھانے کا ہیڈ کانسٹیبل مجھے کیا بات سنا گیا تھا۔ ایک اور گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا جس کی عمر 40 سال سے کچھ زیادہ تھی۔ سب جانتے تھے کہ اس کا دوستانہ کمالے ڈاکو کے ساتھ تھا۔ کمالے اور اس شخص کے گاؤں میں 2.5-3 میل کا فاصلہ تھا اور دونوں ایک دوسرے کے گاؤں جاتے رہتے تھے۔ یہ شخص مسلمان تھا، رحیمہ کہلاتا تھا اور اس کا پورا نام عبد الرحیم خان تھا۔ جرائم پیشہ بالکل نہیں تھا لیکن اچھی شہرت والا بھی نہیں تھا۔ اس کے اخلاق اور کردار کا اندازہ اسی سے ہو جاتا تھا کہ وہ ایک ڈاکو کا بڑا گہرا دوست تھا، شرابی کبابی بھی تھا اور اعلیٰ درجے کا جوا بھی کھیلا کرتا تھا۔ اس نے 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ پہلے پرانی بیوی کی موجودگی میں 18-19 سال کی ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ لڑکی غریب سے گھرانے کی تھی اور ظاہر ہے کہ رحیمہ نے اس شادی کے عوض لڑکی کے باپ کو کیش دیا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے بتایا کہ یہ نئی نویلی دلہن اس شادی پر بہت ہی خوش تھی۔ اگر یہ دیہاتی لڑکی رحیمہ جیسے خاوند کے ساتھ خوش تھی تو تصور میں لایا جا سکتا تھا کہ اس لڑکی کا کردار اور فطرت کیا ہوگی۔ ہیڈ کانسٹیبل نے بتایا تھا کہ مخبروں نے تھانے میں بتایا کہ اس لڑکی کو رحیمہ نے بڑے ہی قیمتی اور ریشمی کپڑے پہنانے شروع کر دیے ہیں اور لڑکی گاؤں کے گھر گھر جا کر اپنی نمائش کرتی ہے۔ جس چیز نے مخبر کو یا گاؤں والوں کو شک میں ڈالا وہ 2 چیزیں تھیں۔ اس کے گلے میں ایک سونے کی زنجیر تھی جس کے ساتھ پان کے پتے کی شکل کا چھوٹا سا ہیرا یا کوئی بڑا ہی قیمتی اور چمکدار پتھر تھا، اور دوسری چیز ایک انگوٹھی تھی جو کوئی امیر کبیر عورت ہی خرید یا بنوا سکتی تھی۔ ایک تو یہ وزنی تھی، دوسرے اس کی شکل و صورت بڑی دلکش تھی اور اس میں ہیرا یا کوئی قیمتی پتھر جڑا ہوا تھا۔ دیہات میں کوئی کتنا ہی امیر کیوں نہ ہوتا، انگوٹھیوں کا ڈیزائن سب کا ایک ہی جیسا ہوتا تھا۔ اس گاؤں کے نمبردار کو، مخبر کو اور 2-4 آدمیوں کو یہ شک ہو گیا تھا کہ رحیمہ کے گھر چوری کا مال آیا ہے۔ کسی نے کمالے کے ایک ساتھی کو رحیمہ کے گھر آتے جاتے دیکھا اور ڈکیتی کی واردات انہی دنوں ہوئی تھی۔ اس شک کو رحیمہ کی پہلی بیوی نے یقین میں بدل دیا۔ اس عورت میں ایک نقص تو یہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ پرانی ہو گئی تھی اور شکل و صورت سے کچھ ایسی ویسی تھی۔ رحیمہ اس کے ساتھ بڑا ہی برا سلوک کرتا تھا۔ اب اس نے ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کر لی تو پہلی بیوی کی اگر کچھ حیثیت تھی بھی تو وہ بھی ختم ہو گئی۔ اس نے یہ انتقامی کارروائی کی کہ کسی ایک عورت کو بتا دیا کہ ایک رات یہاں کہیں سے کوئی مال آیا تھا۔ مال 2 ٹرنک بتائے گئے۔ اس پہلی بیوی نے اس عورت سے کہا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس نے یہ راز فاش کیا ہے، ورنہ رحیمہ اسے مار مار کر جان سے ہی مار ڈالے گا۔ ہیڈ کانسٹیبل مجھے یہ بات بتا کر گیا تھا۔ میں شانتی کے باپ سندر داس کے ساتھ اس تھانے میں پہنچ گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ ہندو تھانے دار تو جیسے میرے انتظار میں ہی تھا۔ اس نے 4-5 کانسٹیبل ساتھ لیے اور ہم سب رحیمہ کے گاؤں کو روانہ ہوئے۔ گاؤں دور نہیں تھا، بمشکل 2 میل کا فاصلہ تھا۔ دستور کے مطابق کانسٹیبلوں کو گاؤں کے ارد گرد پھیلا دیا گیا کہ کوئی شخص گاؤں سے باہر نہ جا سکے۔ ہم رحیمہ کے گھر کے دروازے کو پاؤں سے زور سے ٹھوکر مار کر اندر چلے گئے۔ رحیمہ صحن میں چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ 2 تھانے داروں کو دیکھ کر وہ گیند کی طرح اچھلا اور کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ لاش کی طرح ہو گیا اور مجھے شک ہوا کہ اس کا سر ڈول رہا ہے اور یہ بے ہوش ہو کر گر پڑے گا۔ رحیمہ کی بڑی ہی خوبصورت اور نوجوان بیوی بھی صحن میں کچھ کر رہی تھی اور خوف زدگی کے عالم میں ہمیں دیکھنے لگی۔ ہندو سب انسپکٹر نے اس لڑکی کو اپنے پاس بلایا۔ اس کے گلے میں سونے کی زنجیر تھی اور انگلی میں بڑی ہی قیمتی انگوٹھی تھی۔ سب انسپکٹر نے اس سے پوچھا کہ یہ دونوں چیزیں کہاں سے لائی ہے، یعنی یہ کہ یہ اسے ماں باپ نے دی ہیں یا رحیمہ نے۔ لڑکی نے رحیمہ کی طرف دیکھ کر کہا کہ انہوں نے دیے ہیں۔ رحیمہ، سب انسپکٹر نے کہا۔
مجھے اس سنار کا اتا پتہ بتا دو جس سے تم نے یہ دونوں چیزیں بنوائی یا بنی بنائی خریدی ہیں۔ میں ابھی اسے یہاں بلوا لیتا ہوں، اور اگر وہ دور ہے تو میں وہاں تک جا کر تصدیق کروں گا۔ رحیمہ جرائم پیشہ تو تھا نہیں کہ اپنے تجربے کے مطابق کوئی فریب کارانہ بات کرتا۔ وہ آنکھیں پھاڑے ہندو سب انسپیکٹر کو دیکھتا ہی رہا اور اس کے منہ سے کوئی بات نکلی ہی نہیں۔ میں جان گیا کہ یہ چوری کا مال ہے۔ میں نے اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے زور سے کمرے کی طرف گھمایا، پھر ذرا پیچھے ہٹ کر اس کی کمر میں سیدھی لات اتنی زور سے ماری کہ وہ آگے کو جا کر چارپائی سے ٹکرایا اور زمین پر گر پڑا۔ ہندو سب انسپیکٹر کے ہاتھ میں بید کی چھڑی تھی۔ رحیمہ اٹھ رہا تھا کہ سب انسپیکٹر نے اس کی پیٹھ پر بڑی ہی زور سے بید مارا اور رحیمہ پیٹ کے بل پھر زمین سے جا لگا۔ اب ہم نے اسے اٹھنے کی مہلت دے دی۔ مال کی نشاندہی فوراً کر دو، میں نے کہا۔ ہم کسی پکے ثبوت اور شہادت کی بنا پر یہاں پہنچے ہیں۔ ذرا دیر نہ کرو، ہندو سب انسپیکٹر نے کہا۔ فوراً ہمیں مال تک لے جاؤ، ورنہ سارے گاؤں کے سامنے ننگا کر کے تمہاری پٹائی ہوگی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں راؤ شجاع الدین ابو بکر مرحوم کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک اردو داستان جس کا نام ہے جاگیردار کی بیٹی کمالے کا بالکا۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ وہ سر جھکائے ہوئے ایک طرف چل پڑا۔ ایک کمرے کے باہر زنجیر چڑی ہوئی اور تالا لگا ہوا تھا۔ وہ ایک اور کمرے میں گیا اور چابی لا کر تالا کھول دیا۔ اندر گئے تو وہاں بھوسا اور چارہ وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ کیا اس نے بھوسے اور چارے کو اتنا قیمتی سمجھا تھا کہ کمرے کو مکفل رکھا ہوا تھا؟ ہم نے گاؤں کے 2 آدمیوں کو ساتھ لے لیا تھا کہ وہ برآمدگی کے گواہ بنے۔ رحیمے نے بھوسے کی طرف اشارہ کیا۔ ہندو سب انسپیکٹر نے اسے کہا کہ خود مال نکال کر ہمارے سامنے رکھ دے۔ رحیمے نے ہاتھوں سے بھوسا ہٹانا شروع کیا تو کچھ دیر بعد 2 ٹرنک سامنے آ گئے۔ اس نے ٹرنک گھسیٹ کر ہمارے آگے رکھ دیے۔ ان میں ایک ٹرنک سبز رنگ کا تھا اور دوسرے کا رنگ کچھ اور تھا۔ رائے سندر داس ہمارے ساتھ تھا۔ اس نے فوراً دونوں ٹرنک پہچان لیے اور جب ٹرنک کھولے تو اس میں جو زیورات تھے اور جو نقدی تھی وہ بھی اس نے پہچان لی۔ اس وقت ہم نے اس کی توجہ رحیمے کی نوجوان بیوی کی طرف کی اور اس کے گلے کی زنجیر اور انگلی کی انگوٹھی دکھا کر پوچھا کہ ان دونوں چیزوں کو بھی وہ پہچانتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں تو میں نے پہلے ہی پہچان لی تھیں، سندر داس نے کہا۔ میں آپ کو اس سنار کا نام اور ایڈریس بھی بتا دیتا ہوں جس سے یہ دونوں چیزیں میں نے شانتی کی شادی کے لیے خود بنوائی تھیں۔ چونکہ مال رحیمے کے قبضے سے برآمد ہوا تھا اس لیے سارا الزام اسی پر آتا تھا۔ اس نے ہم دونوں تھانے داروں کو الگ کر کے اور ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اسے وعدہ معاف گواہ بنائیں اور وہ باقی ملزموں کو بلکہ اصل ملزموں کو گرفتار کروا دے گا۔ اس نے صاف بتا دیا کہ یہ واردات کمالے نے کی ہے اور مال سیدھا اس کے گھر میں آیا تھا جو اس نے بھوسے کے نیچے چھپا دیا تھا۔ اس مال کی تقسیم 1.5-2 مہینے بعد ہونی تھی۔ ضابطۂ فوجداری اور قانون شہادت کے تحت ہم نے جو کاغذی اور دیگر کارروائی کرنی تھی وہ کی اور رحیمے کو ہتھکڑی لگا کر اور مال تانگے میں رکھوا کر میں وہاں سے رخصت ہونے لگا۔ ہندو سب انسپیکٹر کو میں نے گلے لگا کر دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چل پڑا۔ برآمدگیوں اور نشاندہیوں کے سلسلے میں پولیس کو کچھ لمبی چوڑی کارروائیاں کرنا ہوتی ہیں، وہ میں آپ کو ساری بیان کر کے کہانی کو بدمزہ نہیں کرنا چاہتا۔ میرے تھانے میں آ کر رحیمے نے کمالے کے 3 ساتھیوں کی بھی نشاندہی کر دی جو ڈاکہ زنی کے اصل مجرم تھے۔ رحیمے کو میں نے وعدہ معاف گواہ بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ رحیمے سے میں نے اقبالی بیان لے لیا اور اب اسے یہ بیان قلم بند کروانے کے لیے مجسٹریٹ کے پاس بھیجنا تھا۔ کمالے کو اپنے پاس بلایا۔ اس کی حالت کوئی اچھی نہیں تھی لیکن اتنے دن اس نے بڑی ہمت اور حوصلے سے بڑا ہی سخت ٹارچر برداشت کیا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ اس کا جگری یار وعدہ معاف گواہ بن گیا ہے۔ اسے دونوں ٹرنک بھی دکھائے، پھر اسے کہا کہ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ اقبالی بیان دے دے تاکہ وعدہ معاف گواہ کا جھنجٹ ختم ہو جائے۔ کمالہ صرف ڈاکو ہی نہیں تھا بلکہ قانون سے بھی کچھ واقفیت رکھتا تھا اور یہ بھی سمجھتا تھا کہ اس قسم کی صورتحال میں اس کی کون سی چال بہتر اور کارآمد ہوگی۔ میں نے اس کے ساتھ دوستانہ باتیں کی۔ رحیمے کی نشاندہیوں کے مطابق
شرفو اس واردات میں شامل نہیں تھا، جس کی مجھے خوشی ہوئی۔ رحیمہ شرفو کو بہت ہی اچھی طرح جانتا تھا، بلکہ ان کے دوستانہ مراسم بھی تھے۔ چونکہ شرفو کا اس واردات میں نام نہیں آتا تھا، اس لیے کمالے سے میں نے کہا کہ اپنی تفتیش میں شانتی کا میں اشارہ بھی نہیں دوں گا کہ اس نے گھر بھیدی کا کام کیا تھا، نہ اس میں شرفو کا ذکر آئے گا۔ کمالہ گہری سوچ میں چلا گیا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ہتھیار ڈالنے پر آ گیا ہے۔ وہ خود بھی سمجھتا تھا کہ اس قسم کی صورتحال میں اقبالی بیان دے دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ میں اسے دوسرے پہلو کی طرف لے گیا۔ وہ اس طرح کہ اسے کہا کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ اس نے ایک ہندو لڑکی کو مسلمان کروا کے شرفو کے ساتھ بیاہ دیا ہے، اور یہ ہندوؤں پر بہت بڑی چوٹ ہے۔ میں نے کمالے سے ہمدردی کا اظہار بھی کیا اور کہا کہ میں دل سے اسے چاہتا ہوں، لیکن قانون نے اور اس تھانے داری نے مجبور کر رکھا ہے۔ کمالہ منجا ہوا استاد تھا اور میں بھی اچھا خاصا تجربہ رکھتا تھا۔ میرا واسطہ ایسے ہی جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ رہتا تھا، اس لیے میں ان لوگوں کی نفسیات سمجھتا تھا۔ اپنے تجربے کے مطابق کمالے کو اقبالی بیان پر راضی کر لیا۔ اسے کہا کہ وہ مجھے شانتی کی بات سنا دے، لیکن یہ اقبالی بیان میں شامل نہ کرے، نہ میں کورٹ میں شانتی کو پیش کروں گا۔ اس نے بتایا کہ شانتی اپنے باپ کے خلاف اس قدر بھڑکی ہوئی تھی کہ وہ کہتی تھی کہ اس کے باپ کو اور اس کے بھائی کو قتل کر دیا جائے۔ کمالے نے اسے سمجھا بجھا کر ایسی عداوت دل سے نکال دی۔ کمالہ ان دونوں کو قتل کروا سکتا تھا، لیکن کمالے نے اسے بتایا کہ وہ بڑا پرانا ڈاکو ہے، لیکن اس کے ہاتھوں ابھی تک ایک آدمی بھی قتل نہیں ہوا، نہ ہی وہ کسی کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے شانتی کو یہ بھی بتایا کہ وہ راہ جاتے لوگوں کو لوٹنے والا آدمی نہیں، نہ ہی وہ متوسط طبقے کے گھروں میں ڈاکے ڈالتا ہے اور لوٹ مار کے مال میں سے غریبوں کا حصہ الگ کر دیتا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اب تک وہ ایسی 10-11 لڑکیوں کی شادیاں کروا چکا ہے، جن کی شادیاں صرف اس لیے رکی ہوئی تھیں کہ ان کے والدین کے پاس جہیز پورا کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ کمالے نے مجھے بتایا کہ شانتی اپنے باپ پر کوئی نہ کوئی ضرب ضرور لگانا چاہتی تھی۔ اس نے آخر کمالے کو ڈکیتی کی اس واردات پر راضی کر لیا۔ شانتی نے اسے زمین پر انگلیوں سے اپنے گھر کا نقشہ بنا کر سمجھایا کہ کون سے کمرے میں ٹرنک، صندوق وغیرہ رکھے ہیں اور مال کون کون سے صندوق میں ہے۔ میرے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کمالے نے بتایا کہ شانتی نے خاص طور پر کہا تھا کہ چمڑے کے اٹیچی کیس میں اس کے کچھ سلے ہوئے اور کچھ ان سلے کپڑے پڑے ہیں، اور زیورات کی بھی 2-3 چیزیں رکھی ہیں، وہ ضرور نکال لائیں۔ میں نے چمڑے کے اٹیچی کیس کا خاص طور پر اس کہانی میں ذکر کیا ہے۔ کمالے نے بتایا کہ شانتی نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کے گھر میں 2 نالی بندوق ہے، اور اگر اس کا بھائی جگن ناتھ مزاحمت کرے یا ذرا سا بھی ہلے بولے، اسے گولی مار دینا۔ کمالے نے یہ واردات اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ خود کی تھی۔ گھر میں داخل ہونے کا جو طریقہ اختیار کیا گیا تھا وہ کمالے نے ہی سوچا تھا۔ اب ہماری باتیں دوستانہ انداز میں ہو رہی تھیں، اور چونکہ ذکر شانتی کا آ گیا تھا اس لیے شرفو کا بھی ذکر آیا۔ کمالے نے بڑے شگفتہ لہجے میں بتایا کہ شرفو اس واردات میں شامل ہونا چاہتا تھا۔ کہتا تھا کہ اس گھر میں شانتی کی جو بے عزتی اور خواری ہوئی ہے اس کا انتقام وہ خود لے گا، لیکن کمالہ عقل والا آدمی تھا۔ اس نے شرفو سے کہا کہ نئی تمہاری شادی ہوئی ہے، اور یہ بھی سوچ لو کہ لڑکی کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں، اگر تم پکڑے گئے تو شانتی کا کیا بنے گا۔ اس کے باوجود شرفو واردات کے لیے جانے کی ضد کر رہا تھا۔ آخر کمالے نے اسے ڈانٹ دیا اور ایک استاد کی حیثیت سے حکم دیا کہ وہ اپنے گھر بیٹھا رہے۔ کمالے نے دراصل شانتی کا بھلا سوچا تھا، وہ خطرہ اب آ ہی گیا تھا۔ اگر شرفو پکڑا جاتا تو شانتی پھر بے آسرا اور بے گھر ہو جاتی۔ اندازہ کیجئے کمالے کے کردار کا، حالانکہ وہ ڈاکو تھا۔ کمالے نے بھی اقبالی بیان دے دیا اور مجسٹریٹ کے سامنے جا کر بیان قلم بند بھی کروا دیا۔ اس کے 3 ساتھی گرفتار کر لیے گئے، مقدمہ چلا اور آخر سب کو 4 سال سزائے قید دی گئی۔ اگر کمالے کی ہسٹری کورٹ میں پیش کر دی جاتی تو اسے زیادہ سزا مل جاتی، لیکن اسے ایک تو اقبالی بیان نے فائدہ دیا، اور پھر میں نے اپنے بیان میں کہا ہی نہیں کہ کمالہ پیشہ ور ڈاکو ہے اور متعدد وارداتیں کر چکا ہے۔ اس طرح میرا یہ کیس ختم ہو گیا۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ رائے سندر داس کا گیا ہوا مال اسے واپس مل گیا تھا، جس کا مجھے کچھ افسوس سا تھا، لیکن یہ افسوس یہ سوچ کر خوشی میں بدل جاتا تھا کہ اس کی بیٹی اس کے منہ پر تھوک کر ایک جرائم پیشہ آدمی کی بیوی جا بنی، اور اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔
اور اس نئی زندگی میں وہ پوری طرح خوش تھی۔